ونود دووا کی غداری کے الزام میں پوچھ تاچھ کے لیے طلبی۔ معروف صحافی ونود دووا کے خلاف یوٹیوب پر ان کے شو کے لیے ایک کیس کی تحقیقات پر دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے روک لگائے جانے کے 2 دن بعد پولیس نے انہیں مقامی بی جے پی لیڈر کی جانب سے عائد کردہ غداری کے الزام پر پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ شکایت کنندہ نے بتایا کہ ونود دووا نے وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام لگایا کہ وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے دہشت گرد حملوں اور اموات کا استعمال کر رہے ہیں۔ ونود دووا سے کہا گیا کہ وہ ہفتے کو شملہ کے کمار سائیں پولیس اسٹیشن میں پیش ہوتے ہوئے تحقیقات میں شامل ہوں۔ گزشتہ ماہ بی جے پی کی ایک مقامی یونٹ کے صدر اجے شیام نے ان کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ اس سلسلے میں ونود دووا کو نوٹس دی گئی ہے۔ ہماچل پردیش پولیس کی ایک ٹیم جمعہ کی صبح ان کے مکان پر پہنچی اور انہیں نوٹس حوالے کی۔ ونود دووا نے نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی صحت، عمر اور کووڈ-19 پروٹوکول کی وجہ سے کمار سائیں پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتے، تاہم انہوں نے ای میل یا کسی دوسرے آن لائن میکانزم کے ذریعے تحقیقات میں شامل ہونے سے اتفاق کیا۔ دنیا بھر میں یوم مخالف بچہ مزدوری منایا گیا۔ دنیا بھر میں یوم مخالف بچہ مزدوری منایا گیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ عالمی وبا کے نتیجے میں بچوں سے مشقت کا عمل رکانے میں پچھلی 2 دہائیوں سے حاصل کردہ نتائج نفی ہو سکتے ہیں۔ 2000 میں کم عمری میں مزدوری کرنے والے بچوں کی تعداد دنیا بھر میں 246 ملین تھی، جو اب کم ہو کر 152 ملین رہ گئی ہے۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کے مطابق موجودہ وبا کے باعث لاکھوں بچوں کو مشقت اور مزدوری کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے۔ کووڈ کی وبا کی بنا پر ہندوستان، برازیل اور میکسیکو جیسے ممالک میں مزید بچے مزدوری کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ یونیسیف کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ ممبئی کے سلم علاقے دھاراوی میں کووڈ سے متاثرین کی تعداد 2000 سے متجاوز کر گئی ہے۔ شہر ممبئی میں موجود ایشیا کے سب سے بڑے سلم علاقے دھاراوی میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن کے حکام نے بتایا کہ جمعہ کو دھاراوی علاقے میں کورونا وائرس کے 29 نئے کیس سامنے آئے، جس سے علاقے میں کووڈ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 2013 ہو گئی ہے، جبکہ دھاراوی میں جمعہ کو وائرس کے انفیکشن سے مزید 2 افراد کے فوت ہونے سے مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 77 ہو گئی۔ تاہم اس علاقے میں اب 941 افراد کو ہنوز اس مرض کا سامنا ہے، جبکہ اس مرض سے 995 افراد صحت یاب ہو کر گھر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں اس علاقے میں کورونا وائرس کے تازہ کیسز کی تعداد 10 ہو گئی تھی، تاہم گزشتہ 2 دن سے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب کے کئی علاقوں میں مزید پابندیاں ضروری ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کورونا وائرس کی نئی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں اور کمشنریوں میں وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر پروگرام پر مناسب
طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے۔ کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں حفاظتی اقدامات کی پابندی مثالی شکل میں کی جا رہی ہے اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ وزارت صحت مملکت بھر میں حفظان صحت کے ضوابط پر عمل درآمد کے حوالے سے مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ جائزہ جاتی ٹیم اس بات کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے کہ کہاں کس حد تک بچاؤ کے ضوابط پر عمل کیا جا رہا ہے۔ کئی ایسے علاقے ریکارڈ پر آئے ہیں جہاں وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے اور سخت ضوابط کی پابندی ضروری ہو گئی ہے۔ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے سلسلے میں متاثرین کی تعداد اور نازک کیسز کا تناسب بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اہم فیصلے انہی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں۔ اس بات پر شعبہ حیات کا اتفاق ہے کہ کورونا وائرس کے اثرات کے ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں، نہ ہی اس کی دوا یا ویکسین کے جلد آنے کا کوئی یقین ہے۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔ ورق ورق چہرہ میں جناب سید عظمت اللہ بیابانی کی کتاب شفق مشرق و ضیاء مغرب پر تبصرہ پیش خدمت ہے۔ زیر تبصرہ کتاب کا نام ہے شفق مشرق و ضیاء مغرب، مصنف سید عظمت اللہ بیابانی۔ کتاب میں کل 26 مضامین شامل ہیں۔ کتاب کو مصنف نے اپنے والدین، اہلیہ اور بچوں کے نام منسوب کیا ہے۔ کتاب میں شامل مضامین کے عنوانات کچھ اس طرح ہیں: کنول کا پھول، سہارا، ایثار و محبت، پتجھڑ، 1998 وزٹ، انوکھا ڈر، 2000 وزٹ، قسمت، تصویر، ایک یادگار سفر مغرب، والدین، عجیب راستہ، میں ایک بد نصیب بیوہ ہوں، یادگار سفر، بدلتے اقدار، بڑے لوگ، رمضان سمندر کے اس پار، شفق مشرق و ضیاء مغرب، بھنور، 2006 وزٹ، ایک ملاقات، عیدین، امریکہ ایک اور رخ، الاسکا، بیتی یادیں، اناج کی سربراہی۔ کتاب کا پہلا مضمون بعنوان کنول کا پھول ہے۔ اس مضمون کو مصنف نے نوجوانوں کی نذر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ میں حصول تعلیم کے دوران پیش آنے والے اپنے تجربات و مشاہدات کا ذکر کیا ہے۔ اپنے مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ میں آزادی ہی آزادی ہے، اچھے کاموں کی بھی آزادی ہے اور برے کاموں کی بھی آزادی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس آزادی کو کس پہلو سے بروئے کار لاتے ہیں۔ اپنی زیر تعلیم یونیورسٹی کے اساتذہ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اساتذہ قابل اور غیر جانبدار تھے اور کچھ ہی دنوں میں طالب علم کی صلاحیتوں کا پتہ لگا لیتے تھے اور ان کی ہر اعتبار سے مدد کرتے تھے۔ ان کے خیال میں امریکہ کی یونیورسٹیوں کا نظام تعلیم جدید اور تدریسی معیار بلند ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے مختلف ممالک سے حصول تعلیم کے لیے آئے ہوئے طلباء کے مسائل اور طلباء کے ساتھ اپنے اپنے ممالک کے تعاون کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طلباء کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کے رویے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مضمون سہارا میں مصنف نے اپنے تخیل، حقیقت اور مشاہدات کے امتزاج سے اپنی زندگی کے مختلف گوشوں پر افسانوی انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ مضمون ایثار و محبت میں اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور ترقی کے لیے والدین کے جذبہ ایثار و محبت کا نہایت مؤثر اسلوب میں ذکر کیا ہے۔ والدین خود قرضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خود مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں، خود تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اولاد پر ان کے اثرات مرتب ہونے نہیں دیتے۔ پتجھڑ کا یہ جملہ کس قدر معنویت کا حامل ہے۔ حضرت آدم نے جنت کی قربانی دے کر دنیا بسائی تھی، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی خوشیوں
اپنی خواہشوں، اپنی راحت اور اپنے سکون کی قربانی دے کر بچوں کے گھر بساتے ہیں۔ 1998 وزٹ میں مصنف نے امریکہ کے ایک مشہور شہر اٹلانٹا کا تفصیلی طور پر وہاں کی لچھے دار سڑکوں، خوبصورت عمارتوں، قابل دید تفریح گاہوں اور دل فریب آبشاروں کا ذکر کیا ہے، اور جہاں موقع ملا ان کا تقابل اپنے ملک ہندوستان کے شہروں کے ساتھ کیا ہے اور ان کے فرق کو نمایاں کیا ہے۔ انوکھا ڈر میں مصنف نے اس ڈر کو بیان کیا ہے جو ہماری ریاست بلکہ ہمارے ملک میں پولیس والوں کے سخت رویے اور دہشت سے عام لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ پولیس والوں کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ یہ یا تو علم کی کمی یا غربت کا نتیجہ ہے۔ اپنے زیادہ تر مضامین میں مصنف نے امریکہ میں قیام کے دوران اپنی زندگی کے شب و روز، مختلف طلباء کے مزاج و افکار، طالب علموں کے مسائل کے علاوہ امریکہ کے لوگوں کی تہذیب و تمدن، طرز زندگی، شہروں، تفریح گاہوں اور ملکی، ریاستی اور شہری انتظامیہ کے مختلف پہلوؤں پر نہایت دلچسپ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ دیگر مضامین میں مصنف کی عبارت کہیں سادہ، کہیں رنگین، کہیں بیانیہ، کہیں افسانوی رنگ لیے ہوئے ہے۔ اپنے بیان کے دوران وہ فطرت کے مناظر، جانوروں اور پرندوں کا دلکش اسلوب میں اظہار کرتے ہیں۔ ان کے تمام مضامین میں مذہبی افکار، اخلاقی اقدار اور انسانیت پرستی کا گہرا شعور ملتا ہے، اور اپنے والدین، اپنی شریک حیات اور اپنے بچوں سے بے پناہ محبت اور وابستگی کا احساس نمایاں ہے۔ کتاب وسیلہ اردو ٹی وی کے دفتر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ۔ آج ہم بات کریں گے ان دو الفاظ کی جو دیکھنے میں مشابہ یعنی آئیڈینٹیکل ہیں، لیکن ان دونوں کے تلفظ بالکل مختلف۔ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگ تلفظ کی غلطیاں کر جاتے ہیں بولتے وقت، لیکن ان دو الفاظ کے معاملے میں لکھتے وقت املا کی بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ افشا، جس کے معنی ہے فاش، ظاہر، آشکارا۔ افشا، ڈسکلوجر۔ افشائے راز کے معنی ہے راز کھلنا، پردہ فاش ہونا۔ ایک شعر احسن مارہروی کا جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ چشم پرنم نے کیا افشا راز، چشم پرنم نے کیا افشا راز، آبروئے ضبط غارت ہو گئی۔ افشاں، روشن، منور، وہ باریک ذرے جو سجاوٹ کے لیے عورتیں خاص کر دلہنوں کے بالوں پر چھڑکتی اور ماتھے نیز چہرے پر جماتی ہیں۔ افشاں، سپرنکلنگ، افشاں چننا، خوبصورتی کے لیے پیشانی یا بالوں اور رخساروں پر سلیقے سے افشاں کے ذرے جمانا۔ فیض احمد فیض کا شعر سنیے۔ ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہی مگر، ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہی مگر، کچھ کچھ سحر کے رنگ پرافشاں ہوئے تو ہیں۔